الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بہترین مخلوق بنا کر کے پیدا فرمایا. اس پاک رب العزت کا جتنا ہی احسان مان لیا جائے، جتنا ہی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہمیں ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. آج کا جو خاص موضوع ہے وہ ہے اسلام کے اندر عورتوں کا مقام. اس کے بعد چند باتیں عرض کروں گا جو سامنے نیا سال آ رہا ہے اس کے تعلق سے. پہلے آپ سن لیجئے کہ اسلام کے اندر عورتوں کا کیا مقام ہے، کیونکہ بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، شکایتیں آتی ہے کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، سسر کی طرف سے، ساس کی طرف سے، نند کی طرف سے، شوہر کی طرف سے. یہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے صرف اس بنا پر کہ آج ہم عورتوں کے مقام و مرتبے سے غافل ہیں. اگر عورتوں کی حیثیت اور ان کی عزت و آبرو اسی طرح ضائع ہوتی رہی اور ان کو صحیح مقام پر نہ بیٹھایا گیا، ان کے مقام اور مرتبہ کو نہ سمجھا گیا، تو پھر گویا کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا. چھٹی صدی عیسوی سے پہلے جو عورتوں کا
جو عورتوں کا حال تھا اور عورتوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا تھا، ان پر جو ظلم و تشدد کا پہاڑ جو توڑا جاتا تھا، اس دور کو تم یاد کرو۔ اللہ نے تم کو اسلام دیا، اللہ نے بہترین دین سے تمہیں نوازا، اور چھوٹے بڑے کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ جس طریقے پر مردوں کو حقوق عطا فرمایا، اسی طریقے پر عورتوں کے لیے حقوق ہیں۔ ان کی عزت کو، ان کو مقام کو تم سمجھو۔ اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ ذرا غور کریں، خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ وہ اپنے یہاں لڑکیوں کے پیدا ہونے میں آگ محسوس کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوتی تھی تو ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ جب گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کا حال کیا ہوتا تھا؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم نے اس کو نوٹ کیا ہے، اس بارے میں حکم فرمایا ہے اور کچھ حالتوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی تو شرم کی وجہ سے، آر کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا، اور وہ اپنے دل ہی دل میں گھٹنے لگتا تھا، اور یہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کیا اس بچی کو ہم پالیں یا پوسیں، اس کی تربیت کریں، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی تربیت کریں، یا تو پھر ہم زمین کے نیچے دبا دے، ہم دفن کر دیں۔ وہ سوچنے لگتا تھا، پاؤں سے وہ چھپتا پھرتا تھا شرم کی وجہ سے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اور اس بات پر وہ شرم محسوس کیا کرتا تھا کہ میں بھی کسی کا سسر بنوں، میرا بھی کوئی داماد بنے، اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی اور جب 4 اور 5 سال کی ہو جاتی تھی تو کہیں پر انجان جگہ پر کسی جگہ پر لے جا کر کے اسے دفن کر دیا کرتے تھے، وہ درگور کیا کرتے تھے، زمین کے نیچے دبا دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب کل قیامت کے دن ان بچوں کو زندہ کر کے ان سے سوال کیا جائے گا، یہ بچے تم بتاؤ کس بنیاد پر تم کو دفن کیا گیا تھا، مٹی کے نیچے درگور کیا گیا تھا؟ میرے پیارے ساتھیوں، بچیاں کیا جواب دے گے اللہ کے یہاں؟ کوئی بھی جرم نہیں، کوئی بھی گناہ نہیں، صرف یہ گناہ کہ ان کے گھر کے اندر وہ پیدا ہوئی تھی، یہ سوال کیا جائے گا۔ عورتوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا جب کسی کا شوہر مر جاتا اور مرنے کے بعد لوگ آتے اور جو بیوہ ہوتی، جو عورت ہوتی جس کا شوہر مر جاتا تھا، اس پر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، چادر ڈال دی جاتی تھی۔ جو سب سے پہلے چادر ڈالتا تھا وہ اسی سے شادی کر لیتا تھا، چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا سسر بھی کیوں نہ ہو، اس کا باپ بھی کیوں نہ ہو۔ یہ دور جاہلیت کا حال تھا۔ اس زمانے میں جب کوئی پہلوان ہوتا اپنے گھر کے اوپر جھنڈا گاڑ دیا کرتا تھا اور یہ اعلان کیا جاتا تھا جس کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے وہ اپنی بیوی کو لائے، اس پہلوان کے حوالے کر دے اور اس کے ساتھ وہ رات گزارے۔ اس کے نسخے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ پہلوان ہوگا اور ضرور بچہ پیدا ہوگا، یہ بھی کام ہوتا تھا۔ جب شادی کر کے نئی بیوی کو کوئی لاتا تھا تو اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ شب زفاف منائے، وہ سوگرات منائے۔
اس سے پہلے اپنے دوستوں کو وہ بلاتا تھا اور اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد اس کی عزت و آبرو سے وہ کھیلا کرتے تھے. جب وہ حمل لہر جاتے اس کے بعد وہ واپس کرتے تھے اس کی بیوی کو. یہ حال کا کوئی مقام، کوئی عزت عورتوں کی نہیں تھی. صرف اور صرف ایک ضرورت بن کر کے وہ رہ گئی تھی کہ صرف ایک زندگی کی ایک ضرورت ہے اور وہ کام نکل جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ یا اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں دکھن ہے، کیا وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زیب و زینت کے لیے سرما لگانا درست نہیں ہے. وہ عدت کے اندر 4 مہینے 10 دن بیٹھی رہی تھی. وہ عورت اصرار کرنے لگی کہ نہیں، اس کی آنکھوں میں درد ہے، لگائے گی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عورت، صرف 4 مہینے 10 دن کے لیے تم برداشت نہیں کر سکتی ہو. زمانہ جاہلیت کو تم دیکھو اور اس دور کی طرف نگاہ دوڑاؤ کہ عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا تھا. جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو ایک کوٹری میں، ایک بند کوٹری میں، ایک چھوٹا سا کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، بغیر کسی پانی کے، بغیر کسی صاف اور ستھرائی کے، بغیر کسی کپڑے کے. 1 سال تک اسی میں اس کو رکھا جاتا تھا. مکمل 1 سال تک اسی کمرے میں، اسی کوٹری میں اس کو رکھا جاتا تھا. اور جب وہ سال مکمل ہو جاتا، جب اس کو نکالا جاتا تو اس کے سامنے ایک بکری لائی جاتی یا ایک پرندہ لایا جاتا یا ایک گدھے کو یا کوئی جانور لایا جاتا اور وہ عورت اپنے جسم کو اس جانور کے ساتھ رگڑتی. اس کا جسم اتنا زہرآلود ہو چکا ہوتا کہ جیسے ہی رگڑتی وہ جانور فوراً وہیں پر مر جاتا اس کی جراثیم کی وجہ سے. پھر اس کے ہاتھ میں ایک مینگنی دی جاتی اور وہ مینگنی پھینکتے ہوئے وہ باہر نکلتی اور اس بات کی طرف اشارہ ہوتا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد جو انہیں صعوبتیں اٹھانی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، صرف ایک مینگنی سے زیادہ یہ صعوبتیں اور تکلیفیں نہیں ہیں. وہ جو مصیبتیں اور پریشانیوں کا جو سامنا کرنا پڑا ایک سال تک میں رہی، ایک مینگنی سے زیادہ نہیں ہے. ان کے ساتھ تو یہ ظلم ہوتا تھا اور میں نے صرف تمہیں اتنا کہا کہ سرما نہیں لگائے گے. میرے پیارے ساتھیوں، بہت سا ایسے واقعات موجود ہیں، ظلم کی داستانیں موجود ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اعلان کر دیا گیا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اے لوگوں سنو، یہ پوری کی پوری دنیا اس کے ساتھ جو سامان ہے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور اس دنیا کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ نیک عورت ہے. وہ نیک عورت ہے، سب سے بہترین وہ چیز، وہ سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور یہ بھی مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے ان کو. اگر کسی کی بیوی ہے یہ عورت کی شکل میں تو اس بیوی کے بارے میں کیا کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے، بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس بہتر ہو. وہ اگر عورت اپنے شوہر کے بارے میں کہہ دے کہ یہ میرا شوہر بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی بہتر ہے، نیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی وہ نیک ہے اور بہتر ہے. اگر عورت اگر بیوی ہے تو یہ مقام دیا ہے. اگر عورت ماں ہے تو ماں کے بارے میں تو یہ فرمایا
کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسلام کو مقام دیا ہے۔ اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر بیٹی کو صحیح طریقے سے تربیت دے، پڑھائے لکھائے، بالغوں سے اور اچھی جگہ پر شادی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، گھر کے اندر موجود ہے، ایک عورت آئی اور آنے کے بعد وہ سوال کرنے لگی، اور اس کے ساتھ دو بیٹی تھی، دو لڑکیاں تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں گھر کی طرف گئی، میں نے تلاش کیا کہ کچھ مل جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا، صرف 3 کھجوریں ملی۔ میں لا کر کے دے دیا تو ایک ایک کھجور ایک ایک بیٹی کو دے دی، ایک کھجور ایک بیٹی کو، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو، اور ایک کھجور بچی ہوئی ہے اور وہ منہ کی طرف لے جا رہی تھی کھانے کے لیے وہ عورت، لیکن اس کی بیٹیوں نے مانگ لیا اس کھجور کو بھی، دوسرے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی، خود نہیں کھائی، وہ چلی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ نے اس واقعہ کو بیان کیا کہ مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ کس طریقے سے اپنی بیٹی سے محبت ہے، اس عورت کو اگر خود نہیں کھایا، اپنی کھجور کو اپنی بیٹی کو دے دیا، کھلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تعجب ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ وہ عورت اس عورت نے جو عمل کیا ہے، اس عورت نے جو عمل کیا ہے، خود نہیں اپنی بیٹی کو کھلا دیا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عورتوں کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں، آپ حدیثوں کی تشریح پڑھیں، حدیثوں پر غور کریں، واقعات پر غور کریں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اللہ کے نبی کی بیوی تھی۔ ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ پہلے زید بن حارثہ سے ہوا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش قریشی خاندان میں سے تھی اور زید بن حارثہ وہ غیر قریشی میں سے۔ پتا چلا کہ شادی بیاہ کے موقع پر خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے، برادری کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف نیک ہونا ضروری ہے۔ شادی ہو گئی دونوں کی، اور زید بن حارثہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اپنا بیٹا بنا لیا اللہ کے نبی سے۔ زید کو شادی ہو گئی، شادی کے بعد نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زید نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اس سے بنتی نہیں ہے ہماری۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا بجھایا، کچھ دن گزرے، پھر دوبارہ وہ آئے تو میں طلاق دینا چاہتا ہوں، لہٰذا طلاق ہو گئی۔ زید اور زینب بنت جحش کے درمیان جدائی پیدا ہوئی، جس کی بنا پر زید بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ صدمے میں چلی گئی۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ میری طرف سے پیغام دے کر کے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کا پیغام لے کر کے جا رہے ہیں اور جا کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی ہاں نہیں کر سکتی، اس سے پہلے کہ میں اللہ سے مشورہ کروں گی، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ میں اللہ کے نبی کی بیوی کے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں بیوی بن جاؤں اور ذمہ داری ادا نہ کر سکوں، کہ اللہ سے مشورہ کر لوں، استخارہ کر لوں۔ ادھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ سے مشورہ کر رہی ہے، استخارہ کر رہی ہے۔ ادھر
जिब्राइल अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और लेकर वक़ज़ा ज़ैतुम मिनहा व तरन ज़वजनाहा लिकई ला यकुना मुमिनीना हरज। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ज़ैनब बिन्त जहश की तरफ निकाह का पैगाम भेजा है, निकाह का पैगाम भेजा है। वो तो अल्लाह से मशवरा कर रही है, मैं इसलिए आया हूँ कि आपका निकाह और ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने सातवां आसमान के ऊपर फरिश्तों की मौजूदगी में कर दिया है। अल्लाह के नबी, आप ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खुशखबरी सुना दीजिए कि आपका निकाह हो गया है, आप खुश हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिमा को भेज दिया, खबर दे दो। वो खादिमा दौड़ते हुए गई और खबर पहुंचा दी ज़ैनब बिन्त जहश को कि आपका निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आसमान के ऊपर हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया है। वो खुशी की वजह से अपने ज़ेवर उतार कर उस खादिमा को दे दिया, सजदे में चली गई, 2 रकात नमाज पढ़ी और उस खुशी की बुनियाद पर हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लगातार 2 महीने तक रोजे रखे। निकाह हो गया। इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या हो सकती है, साहबमंदी क्या हो सकती है, जिसका निकाह अल्लाह तबारक व तआला खुद करते सातवां आसमान के ऊपर। मेरे प्यारे साथी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बैठे। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये जिब्राइल इस वक्त आप क्यों आए हुए हो? तो हजरत जिब्राइल कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा। अभी एक औरत आई थी सामने से, उसके हाथ में कटोरी है, उस कटोरी में सालन है, उस कटोरी में दाल है, उस कटोरी में सब्जी है। औरत आएगी, उस औरत के लिए लाया। अल्लाह के नबी ने निगाह उठाई तो सामने से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ ला रही है। जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये खदीजा आ रही है, उसके हाथ में कटोरी है, सालन है, दाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है कि जिब्राइल, मेरे नबी से जाकर के कह दो कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह ने सलाम कहा है, अल्लाह सलाम पेश कर रहा है। औरत है जिसको अल्लाह ने बता के कुछ सलाम कहा हो, आसमान से सलाम की बारिश हो रही है। कि खदीजा का मकाम मर्तबा एक औरत है, उसकी इज्जत है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लेटी हुई है, उनके साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। और तीसरा हजरत जिब्राइल भी एक ही रज़ाई के अंदर, एक ही लहर के अंदर तीनों लेटे हुए हैं। जिब्राइल भी है, नबी भी है, हजरत आयशा। हजरत जिब्राइल कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल को देख रहे हैं, लेकिन आयशा देख नहीं पा रही है। और जिब्राइल बताते कुछ सलाम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का उसूल है कि जिब्राइल और फरिश्ते गैर नबी से बात नहीं करते, सिर्फ नबी ही से बात करते हैं। तो जिब्राइल कहते हैं कि अल्लाह के नबी, आयशा जो लेटी हुई है, मेरी तरफ से इसे सलाम आप दीजिए, सलाम पेश करें। औरत को सलाम पेश कर रहे हैं कौन? जिब्राइल। फरिश्ते औरत को सलाम कौन पेश कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला पेश कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, औरतों ने जज्बात का ख्याल रखा इस्लाम के अंदर, उनको मजबूर नहीं किया, उसको मकहूर नहीं किया, उन पर जुल्म नहीं किया, उनको इज्जत दी, मकाम दिया। अगर शादी से पहले अगर लड़की है तो उसकी इजाजत अगर नहीं है तो आप जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते जब तक तो उनकी इजाजत ना हो। अगर वो उनकी शादी हो गई, उनका निकाह हो गया, इस तरीके पर मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने हक दिया है कि वो तलाक दे, इसी तरीके पर औरत को भी हक दिया है कि वो तलाक ले, सुना ले। उन्हें भी हक दिया है कि जज्बात का किया रखा है, उन पर जबरदस्ती नहीं की। मेरे प्यारे साथी, आपको मालूम नहीं है कि हजरत मुगीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरीके से अपनी बीवी की प्यार और मोहब्बत में मदीने की गलियों में रोता हुआ हजरत मुगीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर रहे थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, वो मंजर अभी भी हमें याद है कि जब हजरत मुगीस अपनी बीवी के लिए रो रहे थे और उनकी आंखों के आंसू दारियों से गुजर करके नीचे टपक रहे थे। वाकया ये है, हजरत मुगीस रज़ियल्लाहु तआला और उनकी बीवी हजरत बरीरा आपस में शर्मा बीवी है। हजरत मुगीस गुलाम थे, बरीरा बानी थी।
نکاح ہو گیا، شادی سب کچھ ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے. لیکن مغیث ابھی بھی غلام ہے. اب بریرہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں غلام کی نکاح میں نہیں رہ سکتی ہوں. لہذا وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی، مغیث کے ساتھ میں نہیں رہوں گی. چلی گئی اپنے مائکے یہاں. جب مغیث کو پتا چلا بہت ہی صدمہ پہنچا اور سمجھا بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ تیاری نہیں ہو رہی ہے. اس کی محبت میں وہ رونے لگے اور اس کے گھر کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے. حدیث کے الفاظ ہیں جس طریقے پر آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اسی طریقے پر حضرت مغیث اپنی بیٹی کے گھر کے طواف کرنے لگے، یعنی چکر لگانے لگے. کہیں بھی وہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اپنی بیوی کی محبت میں کہ اب میری بیوی مجھے چھوڑ کر کے نہ چلی جائے. بڑی محبت کیا کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغیث آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ سے فرض کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. بلانے کے بعد بریرہ سے یہ کہنے لگے، یہ بریرہ اپنے شوہر کو تم اپنا لو، چھوڑ دو، نہیں طلاق نہ لو. وہ بھی عقل مند عورت تھی، کہنے لگی کہ آپ کا حکم ہے، آپ کا مشورہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے، کہ میں رائے دے رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں. کہنے لگی آپ کا اگر حکم ہوتا تو میں مان لیتی، آپ کی نافرمانی کر کے میں جہنم میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے. تو اللہ کے نبی میں آپ کے مشورے کو نہیں مانوں گی. میں مغیث کو نہیں اختیار کر سکتی ہوں، ان کے ساتھ دوبارہ آ نہیں سکتی ہوں، میں طلاق لینا چاہتی ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو راضی نہیں ہے تو میں زبردستی نہیں کر سکتا. اسلام میں تو یہ چیز ہے کہ کسی پر زبردستی کرے. تمہیں اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی بات نہیں، نہ مانو. مغیث کو بلا کر کے اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان تفریق پیدا فرما دی. طلاق ہو گئی. یہ اولاد کے جذبات کا خیال رکھنا، مجبور نہیں کیا جائے تو میرے پیارے کافی. تو اسلام نے اس طریقے پر عورت کی عزت کا احترام کیا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کا احترام کیا ہے، ان کو حقوق عطا فرمائے گئے. لیکن اس وقت جب ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ ہم دور جاہلیت کے اندر داخل ہو چکے ہیں. دوبارہ جس کی یہاں لڑکی ہے، بیٹی ہے، ان کو رات میں نیند نہیں آتی کہ کس طریقے سے ان کی شادی ہو، اس کا انتظام کس طریقے سے ہو، لڑکا کیسا ملے. میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ نے دیکھا نہیں اپنی لڑکیوں کے لیے اور لڑکیوں کے جہیز کے لیے اور ان کے خرچے کے لیے لوگ مانگ رہے ہیں، باپ مانگ رہے ہیں، ماں مانگ رہی ہے، بھائی مانگ رہے ہیں. وہ پتا نہیں اگر اسلام کو آپ مانو، اسلام کا اگر مانو تو جو لڑکیوں کے نام سے جو مانگ رہے ہیں انہیں نہ دیا جائے، ان کو نہ دیا جائے. اسلام کو اصول تو نہیں ہے. ہاں لڑکیوں کو دیا جائے، کیونکہ لڑکی کے لیے تو کوئی خرچہ ہے نہیں. کیا خرچہ میرے پیارے ساتھیوں؟ آپ لڑکی کو شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو پورا خرچہ اٹھانا پڑے گا. آپ ان کے لیے کپڑے خریدیں گے، مہر کا انتظام آپ کریں گے، جہیز کا انتظام آپ کریں گے، سونے کے لیے بیڈ آپ خریدیں گے، پانی پینے کے لیے فریج آپ خریدیں گے، گاڑیاں آپ خریدیں گے، ولیمہ آپ کریں گے. پورا انتظام کھانے پینے کا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، لڑکیوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ جاؤ اور شادی کر کے لے کے آ جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، لڑکی کی یہاں جو دعوتیں ہوتی ہیں، براتیوں کا سلسلہ چلتا ہے اور لاکھوں روپیہ جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ تم کہاں سے لائے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام تو ہے ہی نہیں. لڑکی کو یہاں کھانا اور دعوتیں کرنا، جو مولوی فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں کھانا جائز ہے، کر سکتے ہیں دعوت،
اب یہ بتاؤ کہ دعوت کس موقع پر ضروری اور کس موقع پر کی جاتی ہے؟ آپ کے گھر کا پیدا ہوا لڑکی پیدا ہوئی آپ دعوت کریں آپ کے لیے صحیح ہے, خوشی کا مقام ہے. آپ حج سے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, عمرہ کرنے گئے واپس آ کے دعوت کرو, آپ کی خوشی ہے. آپ شادی کرتے لے کے آئے اپنی دلہن کو, اپنی بیوی کو, آپ کا گھر آباد ہوا ہے, ہاں صحیح ہے دعوت کرو. لیکن جو لڑکیوں کی دعوت ماں باپ کے دل سے جا کر کے پوچھو کہ ان کے ماں باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. 25 سال تک 30 سال تک پال کر پوس کر کے اس کو تیار کر کے تمہارے حوالے کر رہے ہیں. وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ رہی ہے, ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے, بھائیوں کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے, اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے, تمام محبتوں کو قربان کر کے آ رہی ہے, اپنے ماں باپ اپنی بچی کو رخصت کر رہے ہیں. کیا یہ غم کا موقع ہے یا خوشی کا موقع ہے؟ بتاؤ. اگر خوشی کا موقع ہے تو کرو, لیکن وہ ابھی یہ غم کا موقع ہے, اس موقع پر تو کوئی دعوت تو ہے ہی نہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور بھی نہیں تھا, صحابہ کا بھی دستور نہیں تھا. اگر کوئی دلیل ہو تو بتا دو. میرے پیارے ساتھیوں, کوئی خرچہ نہیں ہے اور اسلام کو مانے تب, اور اپنی مرضی اگر چلائیں تو سب کچھ کرتے رہو, سب جائز ہے. ولیمہ ہے, ولیمہ کرو, سنت ہے, لیکن اس کو بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں, ولیمہ میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. سنت کا نام بھی ولیمہ نہیں. ولیمہ کھلا رہے ہیں, گیٹ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں بیگ لے کر کے, اب مجھے کا اصول کر رہے ہیں, لفافے اصول کر رہے ہیں. یہ لفافے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو دن کے اندر نہیں ہے کہ نہیں کہ کیا آپ نے ہوٹل کو رکھا ہے, یہ ہوٹل ہے کہ کھاؤ اور پیسہ دے کے آؤ. نہیں یہ بھیا تحفہ ہے تو پہلے کیوں نہیں دیا؟ کھانا کھانے کے بعد کیوں دے رہے ہیں؟ شادی کے موقع پر ہی کیوں دے رہے ہیں؟ ایک نئی چیز آ رہی اسلام کے اندر. میرے پیارے ساتھیوں, لفافہ دینے والا وہ بھی گنہگار, پیسہ دینا لینا اس موقع پر یہ حرام ہے. اس لفافے سے جو پیسے آتے ہیں اس سے اگر تم چاول خریدو تو تمہارا چاول حرام, اس پیسے سے آٹا خریدو تو وہ آٹا حرام, اس پیسے سے اگر کپڑے خریدو گے اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی. اسلام پاگل تھوڑا نہ ہو گیا, صاف ہے تو بہت ساری باتیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, مسئلہ جہیز کا ہے, اور اس جہیز کی وجہ سے آج کتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں نوجوان گھروں کے اندر, پرسان حال نہیں ہے, ان کی جوانی میں گھل لگ چکا ہے, کتنی لڑکیاں خودکشی کر چکی ہے, ماں باپ پریشان حال ہے, کیسے ہم انتظام کریں. ہم نے ایک ظلم ڈھا رکھا ہے معاشرے کے اندر, جتنی لڑکیاں ہیں خرچہ کرو, خوب کرو, لڑکوں کو جہیز دو, لڑکی کو جہیز دے کے رخصت کرو, پیسے دو, فلا دو. آپ کے اندر یہ سوچ کیسے پیدا ہوگی کہ سسر کی دی ہوئی گاڑی پر ہم سوار ہوں گے؟ یہ سوچ کیسے پیدا ہو گئی ہے کہ سسر کی دی ہوئی بیڈ پر ہم سوئیں گے؟ یہ سوچ کیسے پیدا ہو گئی اپنے اندر کہ سسر کی دی ہوئی فریج کا پانی پیئیں گے, ان کے سامان کہیں گے, ہم اس استعمال کریں گے؟ میرے پیارے ساتھی, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ روڈ پر بھیک مانگ لینا, لیکن سسر کی طرف سے دی ہوئی چیز کو استعمال مت کرنا. اگر تم نے کہا کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اس رسم نے, اس رواج نے, اس غلط کام نے پوری امت کو اور معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. میرے پیارے ساتھی, آپ کو معلوم نہیں ہے, اور ہندوستان کی مثال لے لو, ایک بہت بڑے شاعر ہوتے جس کا نام ہے میر تقی میر. آپ نے سنا ہوگا نا, میر تقی میر. لڑکی جوان ہوئی بیٹی ہے, رشتہ کر دیا, شادی سے 1-2 دن پہلے سسرال کی طرف سے پوری لسٹ آ گئی, فلا فلا چاہیے, فلا فلا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, وہ چاہیے, پوری لسٹ آ گئی. لڑکی نے کہا کہ یہ میرے ابو, اس میں شادی کو ریجیکٹ کرو, ختم کرو. آپ کہاں سے دو گا, تو غریب انسان ہے. وہ کہنے لگے بیٹی تم خاموش رہو, میں تو کسی طریقے پر انتظام کروں گا, میں ایک غریب انسان ہوں, میں کر دوں گا, تو فکر نہ کر.
اس نے کیا کرا؟ ادھار لے لیا، اس سے بھی کم کر گیا، اپنے گھر کو گروی میں رکھ دیا۔ گروی میں رکھ کر جب بیٹی کی شادی کا وہ انتظام کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، ان کی بیٹی سرخ جوڑے میں رخصت ہوتی ہے، نکل رہی ہے گھر سے۔ بیٹی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے باپ نے گھر کو گروی میں رکھ دیا ہے۔ کسی سہیلی نے آ کے کہہ دیا، یہ میری بہن، تمہارا گھر تو آباد ہو گیا، لیکن تمہارے باپ کا گھر بگڑ گیا، غیر آباد ہو گیا، تمہارے باپ کا گھر اجڑ گیا۔ کیا مطلب؟ تمہارے باپ نے گروی میں رکھ کے اپنے گھر پر تمہاری شادی کی، کیسے وہ ادا کرے گا؟ تمہارے باپ کا گھر تو نیلام ہو جائے گا، تم سسرال میں چلی جاؤ گی، تمہارے باپ پتہ نہیں کہاں رہے گا، نہیں رہے گا، اس کا تم بتائیں۔ صدمہ پہنچ گیا دل کے اندر، اسی صدمے کے ساتھ سسرال جاتی ہے۔ اس کے بعد رات آتی ہے، اسی سوچ و فکر میں بیٹھی ہوئی ہے، شوہر آتا ہے، شب زفاف ہے، رو رہی ہے، رو لڑکی، شوہر کہتا ہے کہ آؤ، آج تو رونے دھونے کا مقام نہیں ہے، آج تو خوشی کا مقام ہے، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو آپ کو محبت ہی نہیں ہے، آپ کو تو سامان سے محبت ہے، دہیج سے محبت ہے، یہ تو دہیج بڑا پیدا نہیں، سب کچھ سامان ہے، ان سے محبت کر لو، میری کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس کے ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی کرنی چاہیے۔ وہ لڑکی چیخ مارتی ہے اور چیخ مارنے کے ساتھ وہ اکاٹ پڑتا ہے، اور اسی میں اس کی روح جب سوئی سے پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انتقال ہو گیا۔ صبح صبح باپ کے پاس خبر جاتی ہے، یہ منتقلی تیری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تیری بیٹی مر گئی ہے تمہارے ان کے سسرال میں۔ انہوں نے پڑھا اور کہا کہ میری بیٹی مری نہیں، میری بیٹی کو جہیز کے فوج نے مار ڈالا ہے۔ جو صدمہ پہنچا تھا اس صدمے نے مار ڈالا ہے۔ سسرال وہ پہنچتے ہیں منتقل اور اس کی بیٹی کو سامنے لایا جاتا ہے، کفن کے اندر ملبوس۔ اس نے کہا یہ سفید کپڑا کہاں سے آیا؟ میں نے تو سفید کپڑا نہیں دیا، جہیز کے اندر یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میری بیٹی، ہاں، چہرہ کھولا، پیشانی کا بوسہ لیا، اپنی بیٹی کا بوسہ لیا اور وہیں پر کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہے، ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، لوگوں سنو، آج کے بعد میں کبھی بھی شعر نہیں پڑھوں گا، میں آخری شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں شعر سے الوداع کہتا ہوں، شعر کو الوداع کہتا ہوں، کبھی بھی شعر نہیں پڑھوں گا۔ اپنی بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کر کے یہ شعر پڑھتے ہیں کہ اب آیا ہے کیا آرام میں جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے کیا آرام میں جا اس نامرادی میں، کفن دینا تو تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں۔ اے میری بیٹی، میں نے ہی تو تجھے سب کچھ دیا تھا، یہی وہ کفن تھا جو میں نے نہیں دیا تھا، جو آج تیرے سسرال والوں نے دیا ہے۔ اے میری بیٹی، مجھے اگر پہلے پتا چل جاتا کہ اتنی جلدی تمہارا انتقال ہو جائے گا سسرال میں جانے کے بعد، تو دہیج کے اندر میں کفن بھی دے دیتا اور کفن دے کے میں تمہیں رخصت کرتا۔ یہ کفن تمہارے جو سسرال والے نے دیا ہے صرف یہی وہ کفن ہے۔ میری بیٹی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں سنو، تم اپنے کفن اتار لو، تمہارے کفن میں میری بیٹی دفن نہیں ہو سکتی ہے، تمہارے قبرستان کے اندر میری بیٹی دفن نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنی چادر نکالی اور اڑا دیا، جسم کو اوپر ڈال دیا اور اپنے کفن اٹھا کر کے لے جاؤ، اپنے کفن میں ملبوس کر کے وہ لائے اور اپنے قبرستان میں انہوں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ معاشرے کا حال ہے، جہیز کی بنیاد پر یہ ظلم و تشدد، یہ زمانہ جاہلیت کا ہم جی رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھ، اس شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اپنی بیٹی کا خیال رکھے، اپنی ماں کا خیال رکھے۔ آج میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑا اکثر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہم کو اسلامی اصول معلوم نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا ہے، اصول بتایا، اور یہ اصول یہ ہے کہ یہ لوگوں جب پوچھا گیا زوجہ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے اپنے شوہر کے اوپر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ماں تعمتا 5 حکم ہے، اس کو یاد کر لو اور اپنی زندگی میں ذکر کرو کہ جب تم کھاؤ جس لیول کا کھاؤ اسی لیول کا اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. نمبر 1. نمبر 2، جس طریقے سے تم پہنو، جس لیول کا کپڑا پہنو، جس لیول کا کپڑا تم پہنتے ہو اس لیول کا اپنی بیوی کو پہنا. نمبر 3، ولا تضرب الوجه، اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی بھی مت مارنا. نمبر 4، ولا تقبح، اپنی بیوی کا عیب کبھی مت نکالنا، برا والا مت کہنا، نکتہ چینی مت کرنا کہ تم کو اس طرح ہو، تم اس طرح ہو، تم دیکھنے میں صحیح نہیں ہو، تمہارے ہوٹ موٹے موٹے. ایک بار اگر آپ نے کہہ دیا کہ تمہارے ہوٹ موٹے ہیں تو 10 سال تک تم سے محبت نہیں کرے. اپنی بیوی کو برا والا مت کہنا، اس کو تعریف چاہیے، تم کہو کہ تم بہت خوبصورت، یہی اس کے لیے ہو، یہی اس کے لیے ہو. ولا تہجر الا فی بیت، اور اپنے گھر کے اور کسی کے گھر جانے مت دینا. وہ مائکے نہیں جا سکتی، خالہ کے یہاں نہیں جا سکتی، پھوپھی کے یہاں نہیں جا سکتی، ضرورت کو بنیاد پر جا سکتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ دن تک نہیں رہے گی. اپنی بیوی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو، اپنے گھر کے اندر رکھو، کہیں پر باہر بولنے مت دو. اور پھوپھی خالہ کے یہاں رہنے مت دو، اگر ضرورت ہے تو جا سکتی ہے. یہ 5 چیزیں تمہارے لیے ضروری ہے میرے پیارے ساتھی، شوہر کے لیے. اپنے شوہر کی عزت کرو. ٹائم ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اصول دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ ضابطہ دیا، قاعدہ دیا ہے، اور ہم کی عزت کرنا، مقام مرتبہ کو سمجھنا، ان کے جذبات کو سمجھنا، اور اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری طرف لکھا ہوتا ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی بیوی سے پیار کرو، محبت کرو. آج 30 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد نیا سال آ رہا ہے. ان نئے سالوں میں جو ڈرامے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان کرتے ہیں وہ بہت ہی نازیبا حرکات ہے. نئے سال میں ہوٹلوں کو بک کیا جاتا ہے، ڈسکو کو بک کیا جاتا ہے، ان ہوٹلوں کو شامل کی جاتی ہے، زنا ہوتا ہے، اور پہلے سے پروگرام بناتے ہیں کہ فلاں جگہ دعوت میں جانا ہے، پکنک میں جانا ہے، پھر ڈیجوں کا باجے کا انتظام کیا جاتا ہے، ڈانس پارٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر موبائلوں پہ میسجوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہیپی نیو ایئر، یہ طرح سے لوگوں کی تہذیب ہے، ان کا کلچر ہے. اگر کسی طریقے پر اگر تم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیسے معاف کرے گا؟ کس طریقے سے تم جنت میں رکھ کے جاؤ گے؟ تم مسلمان ہو، اپنی تہذیب کو، اسلامی تہذیب پر تمدن کو تم اپناؤ. یہ نہیں کہ ہیپی نیو ایئر بھی ہم منائیں، ہیپی دیوالی بھی منائیں، ہم ہولی بھی منائیں، ویلنٹائن ڈے بھی منائیں، اپریل فول بھی منائیں، اور کرسمس ڈے بھی منائیں. غیروں کی تہذیب کو اختیار کر کے ہم اپنے شاخ کو ہم نے برباد کر دیا ہے. ہمارا کوئی اصول نہیں، ضابطہ نہیں. کیا اسلام ادھورا ہے؟ اسلام نے اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں بتایا، کوئی ادھورا نہیں ہے کہ ہم کی تہذیب کو اپنا لیں. ان چیزوں سے بچو. گھروں میں جا کے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے لڑکوں کو سب کو سمجھاؤ کہ ہیپی نیو ایئر کرنا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اس سے پرہیز کرو. تمام خرافاتیں، شرابیں جو کی جاتی ہے، اور گھر پر باجے اور موبائلوں میں دوسرے کو بدھائی دی جاتی ہے، مبارکباد دیا جاتا ہے ہیپی نیو ایئر کے نام سے. یہ ساری چیز اسلام کے خلاف ہے. جو یہ برتا ہے وہ مردود ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تمہاری زندگی تم کو معاف نہیں کرے گی، اسلام تم کو معاف نہیں کرے گا کہ اپنے کلچر کو چھوڑ کر کے دوسرے کے کلچر کو اپنا رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، جو اس قوم کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، یا مسلموں کا ساتھ تمہارا ہوگا. اگر یہ تم کرو گے اس میں مکمل اجتناب ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں گھر سونے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اسلامی کلچر کو، تہذیب اور تمدن کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین لا دینی سے اور شرک و بدعت اور خرافات، رسم و رواج سے مکمل ہماری حفاظت فرما. واقعی الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. शुक्रिया.